بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے ہوں گے، ان میں سے بعض مسلمان اور بعض کافر تھے، مگر کافر بادشاہوں میں فرعون وہ انوکھا بادشاہ تھا جس نے نہ صرف تکبر کیا اور حق سے اعراض کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ اکبر، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے، اور فرعون نے کہا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہی دعویٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کھلی مخالفت اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی۔ اس کا اصل نام مسیب ابن ریان ابن ولید تھا۔ چنانچہ مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اس لیے جب یہ مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھا تو اس کا بھی لقب فرعون پڑ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ایک غریب گھرانے کا لڑکا تھا فرعون، جس کا باپ چرواہا تھا، اے دن فاقہ ہوتا رہتا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اسے نصیحت کر کے بھیجا کہ بیٹا آئے دن گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس لیے کچھ ہاتھ پاؤں چلا تاکہ گزارا ہو سکے۔ یہ نکلا تو اس نے چوری کا کبھی مشغلہ اختیار کر لیا اور اس کی چوریوں سے لوگ تنگ آ گئے۔ آخر کار یہ خبر بادشاہ وقت کے پاس پہنچی، اس نے گرفتاری کا حکم صادر کر دیا فرعون کے لیے۔ جب یہ دربار میں لایا گیا اور اس سے چوری سے متعلق پوچھا گیا تو اس نے چوریوں کو اقرار کیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، اور کچھ سزا بھگت کر چھوٹ گیا۔ مگر پھر اس نے ایک انوکھا مشغلہ اختیار کیا کہ قبرستان میں بیٹھ جاتا ہوں اور جو بھی میت دفن کرنے لوگ آتے انہیں کہتا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے یہاں متعین کیا ہے اور دفن کرنے کی فیس دو، چنانچہ اس لیے میں کاروبار چلانا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تو اس نے ان سے بھی پیسے مانگے تو بادشاہ تک شکایت پہنچ گئی، تو بادشاہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آدھے پیسے تمہارے آدھے ہمارے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ یہ بڑا چلاک اور ہوشیار رہے، اگر اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ بادشاہ کو یہ منشور پیدا آیا اور اس نے چوکیداروں کا نگران بنا دیا فرعون کو۔ اس نے نگران بننے کے بعد ہی چلاکی اور مکاری شروع کر دی اور بادشاہ کو قتل کر کے خود تخت سنبھال لیا۔ اس طرح یہ تخت و تاج کا مالک بنا، چنانچہ مصر کا بادشاہ تھا، اس لیے فرعون کا لقب پڑا۔ اللہ اکبر، فرعون جب تخت شاہی پر بیٹھا تو اس نے کفر الحاد کی وہ رسمیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے سر زمین مصر سے ختم ہو چکی تھی، از سر نو شروع کر دی، جن کا خیر مقدم مصر کی تمام رعایا نے بڑے خوش جو خروش سے خوش کیا، مگر آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل نے ان تمام خود ساختہ رسموں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور ایسا زوردار انکار کیا کہ فرعون نے تمام بنی اسرائیل کو جمع کر کے انہیں ان رسومات پر ابھارنا چاہا، لیکن اس قوم نے اس کی تمام باتوں کی تردید کی اور اپنے ایمانی جذبات سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ایک خدا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اس لیے کسی غیر اللہ کو وہ سجدہ نہ کریں گے۔ اور سب نے متفقہ طور پر فرعون سے یہ درخواست کی کہ ہمیں اس خدمت سے معافی دے۔ یہ سن کر فرعون غصے میں سرخ ہو گیا اور اسی وقت حکام کے تمام یہ احکام صادر کیے کہ آج سے تمام مشکل اور حقیر قسم کے پیشے بنی اسرائیل سے کروائے جائیں گے، اور خبردار کوئی ان پر ترس نہ کھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ باقی حصہ بقیہ حصے میں